السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. امید ہے سب کا پہلا روزہ بہت اچھا جا رہا ہوگا. دل کر رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے واقعے کے اوپر بات کرنے کا اور اس کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم لوگ ایک اتنے بڑے عالم اور جس انسان کا اس امت پر، صرف ملک پر نہیں پوری امت پر اس وقت جو کہ ٹاپ سکولرز میں سے آتے ہیں، اتنا بڑے احسانات ہیں، جس شخص نے جوانی میں ایم بی بی ایس کے دور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے دین کا راستہ اپنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا ہے. پچھلے 45 ایئرز سے وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے داعی ہیں، اور اس پر اتنی فضول باتیں میڈیا پر، اتنی بحث، اور افسوس ہے کہ میڈیا والوں کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے، اور ان کی بات کو اتنا میل الائن کر کے، اتنا توڑ پھوڑ کے عوام کے سامنے پیش کیا ہے. بہت افسوس ہوا اور بہت ہی دلی دکھ ہے کہ انہوں نے مجھے کل ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے تو 22 کروڑ عوام کو جھوٹا کر دیا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ مولانا صاحب نے کہا کیا ہے؟ مولانا صاحب نے صرف ایک بات یہ کی کہ میڈیا کے کسی چینل کے اونر نے مجھے کہا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں اور ہم لوگ جھوٹے نہ ہوں تو ہمارا کام نہیں چلے گا. بھائی یہ میڈیا کے اس چینل کے اونر سے پوچھو جا کے جس نے یہ بات کی ہے، مولانا کی کیا غلطی ہے؟ اور دوسرا بات یہ کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں اور ہماری نوجوان لڑکیاں اور بچیاں اگر وہ راہ راست سے ہٹی نہیں ہیں تو اس میں کیا جھوٹ ہے؟ ہم لوگ اوور آل ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اب باہر نکل کے تو دیکھیں، ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، ہر دکاندار آلموسٹ جھوٹ بولتا ہے الا ماشاء اللہ. ہم لوگوں کا کیا حال ہے، ہمارے میں مجھ سمیت ہم ڈاکٹرز کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ اپنے فائدے کے لیے کتنا جھوٹ بول جاتے ہیں، ہم لوگ کتنی ڈسٹورٹ کرتے ہیں حقیقت کو. تو اور ایک ہوتا ہے سچ اور ایک ہوتا ہے جھوٹ، اور تیسرا لیول جو سب سے گرا ہوا لیول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو چینج کر کے پیش کر دیں. یہ اس سے بھی گرا ہوا لیول ہوتا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے یہ ہم لوگوں نے یوز کیا اور ہم کرتے رہے ہیں. لڑکیوں کو مسئلہ ہے کہ جی یہ بھائی انہوں نے تو کام ہی ساری زندگی دین کا کیا ہے، اور جو شریعت ہوگی وہ یہی کہیں گے کہ امت پر عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے اس وقت یہ قوم کی اور دنیا کی حالت ہے، ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ اس وقت ہم کے اوپر عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے ٹو بی آنیسٹ. یہ عمران خان جیسے لیڈرز ہو گئے، مولانا طارق جمیل اور یہ بڑے بڑے لوگوں کو ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے، اور اسی لیے شاید ہمارا یہ حال ہے. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دیں اور ہم صحیح راستے پر چلیں. اور یہاں پر ہم رمضان کی ایک کوئی ٹیک اوے فار آر سولز کے اوپر ایک بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس کے اپنے لیے ہیں، یعنی وہ اس کو فائدہ دیں گے اور اس کو اس کا ریوارڈ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے کہا میں دوں گا، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ میں خود ہوں، میں خود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی بڑی ہستی کائنات کے خالق و مالک فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کو ریوارڈ دوں گا جو روزے دار ہوگا. اور یہ روزے دار صرف بھوک پیاس کا نہیں ہے، بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ روزے دار وہ ہے جو تقویٰ کے ساتھ روزے رکھے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان کی، آنکھ، کان کی، روح کی، دل کی حفاظت کرتے ہوئے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول